हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हर वक्त का नमाज वक्त पे अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको मौत तक ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबकी परेशानी को दूर करे, हम सबके ज़िंदगी में सही रास्ता पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे खुश व आबाद रखे। नाजरीन, मैंने कुरान पाक के सूरह बकरा से तर्जुमा पिछले ब्लॉग में जो पढ़ा और आगे का तर्जुमा इस ब्लॉग में पढ़ती हूँ। तर्जुमा ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ये तलाक 2 बार तक ही, फिर भलाई के साथ रोक लेना ही या नोकों के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह के हदें कायम न करेंगे। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वह दोनों ठीक नहीं हदों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। उसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले, ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे आगे न बढ़ो। और जो अल्लाह के हदों से आगे बढ़ें तो वही लोग जालिम हैं। फिर अगर तीसरी तलाक दी तो अब वह औरत उसे हलाल न होगी जब तक दूसरे खाविंद के पास न रहे। फिर वह दूसरा अगर उसे तलाक दे तो दोनों पर गुनाह नहीं कि फिर आपस में मिल जाएं, अगर सच्चे हो कि अल्लाह के हदें निभाएंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता है दानिशमंदों के लिए। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी मियाद आ लगे तो उन वक्त तक या भलाई के साथ रोक लो या नकोई के साथ छोड़ दो। और उन्हें ज़रूर देने के लिए रोकना न हो कि हद से बढ़ो। और जो ऐसा करे वो अपना ही नुकसान करता है। और अल्लाह की आयतों को ठट्ठा न बना लो। और याद करो कि अल्लाह का एहसान जो तुम पर और वह जो तुम पर किताब और हिकमत उतारी तुम्हें नसीहत देने को। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी मियाद पूरी हो जाए तो ऐ औरतों के वालियों, उन्हें न रोको उससे कि अपने शौहर से निकाह कर ले जबकि आपस में मुवाफिक शुरू रजामंद हो जाए। यह नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा है। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस, उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे। और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना और पहनना है हस्ब दस्तूर। किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर उसे मकरूर भर माल को ज़रूर न दिया जाए उसके बच्चा से और न औलाद लेकर उसकी औलाद से। यह माँ ज़रूर दे अपने बच्चा को और रोने वाली अपनी औलाद को। और जो बाप का कायम मकाम है उस पर भी ऐसा ही। जब से फिर अगर माँ बाप दोनों आपस में रजा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उनमें गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मोजाए
کا نہیں، جبکہ جو دنیا ٹھہراتا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں جو مرے اور بیویاں چھوڑے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہے، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شروع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شروع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقرر والے پر اس کے لائق یا تنگ دست پر اس کے لائق، جب حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دنیا پر پرہیزگاری سے نزدیک تری ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، سال بھر تک نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم اس پر مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہی یہ واجب ہے۔ پرہیزگاروں پر اللہ یوں نہیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تم سمجھ لو، اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکالے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تمہیں اسی طرف پھر جانا۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہو، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو، بولے
کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، منہ پھیرے گئے مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور ان سے ان کی نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اے ہم پر بادشاہی کیوں نہ کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، سورہ بقرہ کا ترجمہ یہاں تک میں نے پڑھا، اور باقی جو ہوگا انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پڑھوں گی۔ آپ تمامی کے لیے اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جس کی بھی جو جائز خواہشات ہے اللہ پوری کرے، اللہ تعالیٰ سب کو دین کے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح بنائے، اچھی زندگی دے۔ خاص کر اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں پہ، بچوں پہ غیب سے رحمت بھیجو میرے مولا۔ فلسطین کے بچے کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، اللہ رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ تم بے شک بہت رحم کرنے والے ہو، بہت سب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرو ان سب کی، ہماری دعا قبول فرماؤ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔